بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال یعنی زیر ناف، بغل وغیرہ رکھے صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مطہرین یعنی صفائی پسند سے اللہ پاک کا اظہار محبت فرمانا اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، اور زیر ناف بالوں کی صفائی اور غسل کے ذریعے پورے بدن کی صفائی ہفتے میں 1 مرتبہ کرے، اگر نہ کر سکے تو ہر 15 دن کے بعد کرے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لہٰذا ہفتے میں 1 مرتبہ کرنا افضل اور 15 دن میں 1 بار کرنا اوسط، اور 40 دن میں 1 مرتبہ کرنا بعید کا درجہ ہے، اور 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں اور وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، زیر ناف بالوں کی صفائی ناف کے نیچے سے شروع کرے، اور اگر بالوں کی صفائی کے لیے نورا یعنی پاؤڈر یا کریم کا استعمال کرے تب بھی جائز ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں 1 بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں 1 بار کرنا مباح اور 40 دن میں 1 بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زائد عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں؟ ان کی حد کیا ہے؟ کچھ لوگ ناف سے شروع ہو کر اور آدھی رانوں تک بال صاف کرتے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیہ نے ان بالوں کو مزید مونڈنے کے لیے کوئی حد بھی مقرر فرمائی ہے؟ زیر ناف کا لفظ کنایہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ان بالوں کے لیے آنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کے گرد اگنے والے بال۔ آنا دراصل اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر یہ بال اگتے ہیں۔ علم القابلہ میں اس کی مناسب وضاحت ہو جاتی ہے، لہٰذا زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد یہی ہے کہ صرف اس جگہ کے بال کاٹے جائیں جہاں عموماً عورتوں کے بھی بال ہوتے ہیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ عورت کا نام اس مسئلے میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ مرد کے تو عموماً تمام بدن پر ہی بال ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے صرف اس مخصوص حصے پر، یا پھر آپ اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دبا کر دیکھیں تو ایک ہڈی محسوس ہوگی، بس جہاں سے اس ہڈی کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے بال کاٹنے کی ابتدا کریں، کیونکہ یہی ہڈی آنا کہلاتی ہے، اور اس پر اگنے والے بالوں کو بھی آنا کہہ دیتے ہیں۔ زیر ناف آنا کے بالوں کو حلق کرنے، مونڈنے کا حکم ہے، اور یہ کام استرے یا سیفٹی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی کریمیں، پاؤڈر اور سپرے بالوں کو مونڈتے نہیں بلکہ انہیں کمزور کر کے توڑتے ہیں، جبکہ شریعت کا مطلب انہیں مونڈنا ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بالوں کو شریعت نے اکھیڑنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا انہیں کھینچ کر جڑ سے اکھیڑا جائے۔ مونڈنے، کاٹنے یا توڑنے سے مقصد شریعت پورا نہیں ہوتا۔
اسی طرح کچھ لوگ رانوں کے بال بھی مونڈتے ہیں، جبکہ آنا شرمگاہ پر اگنے والے بال اور پیٹروں کی ہڈی کے بال ہیں۔ رانے نہ تو شرمگاہ ہیں اور نہ ہی پیڑوں کی ہڈی۔ آنا کی توضیح میں اہل لغت نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عورت کے سامنے والی شرمگاہ کے گرد اگنے والے بال آنا یعنی پیڑی کی ہڈی سے اوپر اور ناف سے نیچے کے بالوں کو تنا کہا جاتا ہے۔ مثانے سے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر رانوں کی جڑوں تک اور پیشاب پاخانہ کی جگہ یعنی دبر کے ارد گرد جہاں نجاست کے لگنے کا امکان ہو زیر ناف بال مونڈنے چاہیے۔ رانوں کے بالوں پر جہاں نجاست لگنے کا زیادہ امکان رہتا ہے وہ بال بھی کاٹنے چاہیے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی میں پچھلی شرمگاہ کے ارد گرد کے بال کاٹنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان میں نجاست لگنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال صاف کرنا سنت اور امور فطرت میں سے ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کرنا مستحب اور خاص جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنا باعث فضیلت ہے۔ 15 دن کی تاخیر سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن 40 دن سے زائد چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جو شخص ان بالوں کو 40 دن کے اندر صاف نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ زیر ناف بال کاٹنے کی حد یہ ہے کہ اگر آدمی اکڑو بیٹھے تو ناف سے تھوڑا نیچے جہاں پیٹ پہ بل پڑتا ہے وہاں سے رانوں کی جڑوں تک اگنے والے بال، مخصوص عضو اعلیٰ تناسل اور اس کے ارد گرد کے حصے کے بال اور خصیتین کے بال اور پاخانے کے خارج ہونے کی جگہ اور اس کے ارد گرد کے بال زیر ناف بالوں میں داخل ہیں، لہٰذا ان سب بالوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ زیر ناف بال کاٹنے سے مقصود صفائی ہے اور یہ مقصود بلیڈ یا مشین کسی بھی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مرد کے حق میں زیر ناف بال کاٹنے کے لیے بلیڈ یا استرے کا استعمال بہتر ہے، کیونکہ اس سے بال جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور طبی اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ تاہم اگر عذر ہو تو باریک مشین کے استعمال میں حرج نہیں ہے۔ ایک بار بلیڈ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ اسی بلیڈ سے بال صاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ طبی طور پر نقصان سے بچنے کے لیے طبی احتیاط کو معلوم کر کے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔